नाज़रीन करام, महफिल इश्क की एक और पुरनूर महफिल, एक और इश्क अफरोज़ वाक़े के साथ आपकी मेज़बान हाजिर खिदमत है। सन 9 हिजरी में नाज़रीन कराम अहले रोम ने 1.5 लाख सिपाहियों के हमरा मुसलमानों को ललकारा तो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को उस जंग के लिए भरपूर तैयारियों का हुक्म दे दिया, जिसे तारीख़ में ग़ज़वा तबूक के नाम से जाना जाता है। ये नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां की हयात तैयबा का वो मार्का था जिसमें हिस्सा लेना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों के लिए लाजमी करार दे दिया था, माँ सिवाय उन लोगों के जिन्हें कोई नागुज़ीर मजबूरी हो या कोई मरीज़ हो या कोई औरत या बच्चा या फिर कोई माजूर हो तो उसके लिए रुख्सत थी, लेकिन बाकी सबके लिए इस जंग में हिस्सा लेना लाजिम व मलज़ूम था। सहाबा कराम ने हमेशा की तरह इस बार भी अपने आकाए मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहा और तबूक के तवील सफ़र पर रवाना हो गए। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन्हीं फ़िदाइयों में से एक हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। वो रवाना तो सबके साथ ही हुए थे, लेकिन सफ़र के आगाज़ में ही उनके ऊँट ने उन्हें रोक लिया। ऊँट से उठा ही नहीं जा रहा था। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले तो उसे एक करीबी गांव में ले गए, जहां पर एक तबीब बीमार जानवरों का इलाज करता था। ऊँट की हालत देखकर तबीब ने भी हार मान ली, लेकिन हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बग़ैर ऊँट के ही पैदल रवाना होने की ठान ली। बज़ाहिर तो ये कहना आसान लगता है कि बिना ऊँट के 700 किलोमीटर का सहराई सफ़र आज के दौर में भी करना मुश्किल है, तो सोचें उस दौर में कि जब ऊँट के बग़ैर सहराई सफ़र का तसव्वुर ही नहीं था, उस वक्त अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए पैदल रवानगी का फ़ैसला कितना मुश्किल रहा होगा। अब जैसे तैसे पैदल चल भी ले तो जो सामान्य सफ़र है, और फिर जंग पर जा रहे थे तो सामान भी बहुत ज़्यादा और वज़नी होता था, वो सारा सामान लेकर जब ऊँट ही नहीं होगा तो सामान फिर किस पर ला देंगे। लेकिन आप सामने हैं अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म सबसे अफजल था आपके लिए, लिहाजा उन्होंने बीमार ऊँट को वहीं छोड़ा, सारा सामान अपनी पीठ पर लादा और तन तनहा पैदल ही मैदान तबूक की जानिब रवाना हो गए। इस दौरान मुसलमानों का काफ़िला बहुत आगे निकल चुका था और अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब बहुत पीछे रह गए थे। सहाबा कराम रिवायत करते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र पर निकले तो 30,000 के लश्कर का कोई रिकॉर्ड रखने का सिलसिला तो उस दौर में नहीं था, कोई हाज़री रजिस्टर, कोई लैपटॉप, कोई लिस्ट तो नहीं बनती थी। लिहाजा जब भी कोई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बताता कि या रसूल अल्लाह वो फ़लाँ बंदा था वो नहीं आया, या फ़लाँ बंदा था वो पीछे रह गया है, तो रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम दरगुज़र करते और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह चाहेगा तो वो आ जाएगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो वो शख्स नहीं आएगा। अब ऐसे में किसी ने इत्तला दी रसूल अल्लाह को कि अबू ज़र गफ़ारी भी पीछे रह गए हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकदम सर मुबारक उठाया। जैसे आप हैरान हो जाते हैं ना, कोई ख़बर सुने तो आप एकदम हैरान होकर किसी की तरफ देखते हैं। उन्होंने फरमाया कि अबू ज़र पीछे रह गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये हैरानगी थी, लेकिन रसूल अल्लाह ने इस हैरानगी का इजहार इस खबर पर किया। वो बिलाले हबशी हो, क्या बात है, या अबू ज़र गफ़ारी हो, वाह, या अबू ज़र गफ़ारी हो, वो बिलाले हबशी हो, या अबू ज़र गफ़ारी हो, उनके चाहने वालों की, उनके चाहने वालों की हर अदा निराली है, उनके चाहने वालों की हर अदा, देखो देखो हर अदा निराली है।
اللہ کے چاہنے والوں کی واقعی ہر ادا نرالی ہے۔ اب ادھر ابو ذر غفاری کی عدم موجودگی کا تذکرہ ہو رہا تھا، ادھر دوسری طرف طویل بے آب و گیا ریگستان، شدید گرمی سے تپتی ہوئی ریت، نہ نہر نہ شجر نہ پانی کا کوئی نام و نشان۔ آقا کے غلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا بھوکے پیاسے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں۔ جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ سفر کے دوران یکا یک سامنے سے گرد اٹھتے ہوئے نظر آئی۔ ہم نے دیکھا کہ دور سے ایک اکیلا شخص آ رہا ہے جس کی پیٹھ کے اوپر بورا لدا ہوا ہے، گرد اڑ رہی ہے، چہرہ دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے غلام سے محبت دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ کاش یہ پیدل آنے والا شخص ابو ذر ہو۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا تو فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پہچان لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ابو ذر غفاری ہیں۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشکبار ہوئے اور ان کے قریب پہنچنے سے پہلے ان کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ ابو ذر کو دیکھو، یہ تنہا چلتے ہیں، یہ تنہا ہی دنیا سے جائیں گے، قیامت کے دن بھی تنہا ہی اٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہے یہ ایمان اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی درویش صفت انسان تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھا، بہت قریب سے جانا، اور رسول اللہ کو بہت دن فاقے کرتے دیکھا تھا۔ اس لیے خود ان کا بھی دل نہیں مانتا تھا کہ وہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھائیں۔ پھر ان کا رجحان بھی دنیا داری کے بجائے گوشہ نشینی کی طرف تھا، لہٰذا ربضہ نامی ایک دور دراز بستی میں جا کر وہ گوشہ نشین ہو گئے۔ یہ بستی کیا تھی؟ بس یہ سمجھ لیجئے کہ جنگل بیابان تھا، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، صرف جو حج کے کچھ دن ہوتے اس میں قافلے وہاں سے گزرتے تھے، باقی پورا سال کوئی وہاں کا رخ نہیں کرتا تھا۔ لیکن وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا نا کہ یہ اکیلے چلتے ہیں، اکیلے ہی چلیں گے، تو وہ بات پوری ہو کر رہی۔ وہاں پر وہ تنہا کھجور کے خشک ٹکڑے کھاتے تھے، عبادت کرتے تھے اور بس اللہ کو یاد کرتے تھے۔ کئی ماہ یوں ہی گزر گئے، آپ کے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ حال یہ تھا کہ جنگل بیابان میں آپ کی بیوی اور بیٹی کے علاوہ کوئی اور ساتھ نہیں تھا۔ اپنی اہلیہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں سنو اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اہلیہ سن کر رونے لگیں کہ ہم دو عورتیں ہیں، جنازہ، غسل، کفن یہ ہم دو عورتیں کیسے کریں گے؟ فرمایا نیک بخت فکر نہ کر، رب تعالیٰ ایک جماعت بھیجے گا میرے لیے۔ میرے نبی پاک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ لوگ آئیں گے، تم دیکھنا تمہیں کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا میرے غسل کے لیے، میرے کفن کے لیے۔ آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں ہر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر باہر جاتی، طبیعت بگڑ رہی ہے، جو گزر جانے کا وقت ہے، وصال کا وقت ہے، وہ قریب آ رہا ہے۔ آپ منتظر ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے ایک گروپ آئے گا، لوگ آئیں گے، وہ آ کر یہاں پر مدد کریں گے غسل کے لیے، کفن کے لیے، تو اب اہلیہ اس کے منتظر ہے۔
شاہراہ پر جا کر دیکھتی ہیں کوئی مسافر گزر رہا ہے یا نہیں، پھر آ کر بتاتی کہ حج ختم ہو گیا ہے، اب تو راستے بھی بند ہو گئے ہیں، اب یہاں کون آئے گا، یہاں تو حج کے علاوہ پورا سال کوئی نہیں آتا، اس جنگل میں اس بیابان میں کون آئے گا۔ اچانک کہتی ہیں میری نظر سامنے پڑی تو دیکھا کہ گرد اڑ رہی ہے، سامنے سے ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے۔ میں نے ان کو اشارہ کیا، وہ دوڑے آئے، کہنے لگے بہن کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہاں ایک شخص ہے جسے تمہاری ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کون ہے وہ شخص؟ تو بی بی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ سن کر تڑپ کے رہ گئے، کہنے لگے ابو ذر میرے نبی پاک کا پیارا، میرے ماں باپ ان پہ قربان، کدھر ہیں وہ؟ جلدی بتائیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سیدنا ابو ذر غفاری سے ملتے ہیں تو بہت دیر تک لپٹ کر روتے رہے۔ ابو ذر غفاری نے کہا عبداللہ میرا وصال ہو جائے تو یاد رکھنا میری بیوی کے پاس میرے کفن کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے، لیکن تم میں سے وہ بندہ مجھے کفن کے لیے کپڑا نہ دے جو کبھی بھی کسی سرکاری عہدے پر رہا ہو۔ اسے ایک جملے میں سیکھنے کے لیے اتنا کچھ ہے، سمجھداروں کے لیے اتنا کچھ ہے سیکھنے کو۔ ایک انصاری جوان کہنے لگا ابو ذر میں کبھی کسی عہدے پر نہیں رہا، آپ میری چادر قبول کریں گے اپنے کفن کے لیے؟ ابو ذر غفاری نے کہا ٹھیک ہے، میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ پڑھ دینا اور مجھے کہیں اور نہ لے کر جانا، یہیں قبر کھود کے مجھے دفن کر دینا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وصیت پر عمل کیا اور اس درویش کو جو ترتیب کے اعتبار سے 5ویں مسلمان ہیں، ان کے وصال کے بعد نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی تدفین کر دی۔ ناظرین کرام یہ خبر اب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر آنکھ نم ہو گئی۔ سب سے زیادہ آنسو کہا جاتا ہے مولا علی کے بہے۔ کسی نے پوچھا علی اتنا کیوں روتے ہو؟ تو فرمایا وہ جو اللہ کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے وہ بھی آج ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غمِ نبی میں، لباس ہستی بدل گیا کیا بات ہوں، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا۔ اللہ ہمیں بھی سچا اور پکا عاشق رسول بنائے انشاءاللہ۔ دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک، صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔